ورسول الله. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا. ورسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست میں 9ویں سپارے کی سورہ انفال اور 10ویں سپارے میں سورہ برات کا جو حصہ ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے اور اسلام کا جو سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر جب پیش آیا اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اور چونکہ مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو مال غنیمت کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر حکم ارشاد فرمایا گیا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اس کے بعد مومنین کی 5 صفات ذکر فرمائی گئی ہیں اور فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف اور ذکر کی ہیبت کی وجہ سے دہل جاتے ہیں. تو سب سے پہلا وصف تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے مومنین کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافے اور زیادتی کا سبب بنتی ہیں. نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ اور کامل اعتماد اپنے رب پر ہوتا ہے. اور نمبر 4 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نمبر 5 وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ 5 صفات ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حق اور کامل مومن ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے بلند درجات ہیں. ومغفرۃ، اور مغفرت اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور اچھا رزق ہے. اس سورہ مبارکہ میں سورہ انفال کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً 6 مقامات پر اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کا خوبصورت خطاب دے کر 6 ایسے اصول اور ذری نصیحتیں کی گئی ہیں کہ جن کے اوپر چل کر کامیابی کا حصول نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے. ان میں سے سب سے پہلے آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ دشمن کا جب تمہارا مقابلہ ہو، دشمن کا آمنا سامنا ہو تو وہاں پر ثابت قدم رہو، پیٹھ مت دکھاؤ اور الٹے پاؤں مت پھر کے بھاگو. گویا سب سے پہلا اصول یہ بیان کیا کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، مضبوط رہنا، یہ کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہوا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر فتح بھی بسا اوقات
شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی ایسے امر کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہو، جس میں تمہاری کامیابی ہو، تو ان کی آواز، ان کی پکار اور ان کی دعوت پر فی الفور لبیک کہو، اور لبیک کہنے میں ہرگز تاخیر مت کرو۔ نمبر 4 آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی خیانت مت کرو، اور آپس میں باہمی معاملات کے اندر بھی خیانت مت کرو، اس لیے کہ یہ خیانت ایک ایسی بری بیماری ہے کہ جو اللہ کی مدد اور نصرت کو اٹھا لیتی ہے۔ تو جس قوم میں خیانت آ جائے، جس قوم میں کرپشن آ جائے، اور جس قوم میں بدعنوانی آ جائے، وہ قوم کبھی بھی اللہ کی مدد اور نصرت کی مستحق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بھی اور اہل ایمان کے معاملے میں بھی۔ اور 5ویں مقام پر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور 6 نمبر پر آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، اور یہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ تو گویا یہ 6 مقامات ایسے ہیں کہ ان 6 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے کامیابی کے 6 اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جو قوم میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، جو قوم خیانت سے بچ کر رہے، اور جو قوم اللہ کا ذکر کرے، وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ فتح کے جھنڈے گھاڑتی ہے، اور اللہ اسے اپنی مدد اور نصرت سے نوازتے ہیں۔ اور پھر آگے کامیابی کے کچھ اور اصول بیان کیے گئے، 4 اصول۔ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، نمبر 2 اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور نمبر 4 ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں اختلافات مت پیدا کرو، آپس میں تفرقہ بازی میں مت بٹو، بلکہ اتحاد، آپس میں یکجہتی، آپس میں مل کے رہنا، آپس میں محبتوں کا بانٹنا، یہ وہ بنیادی اصول ہے کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مادی طور پر بھی جہاد کی تیاری کا حکم ارشاد فرمایا گیا، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جہاں تم نے روحانی طور پر جہاد کی تیاری کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی، رذائل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے، مادی طور پر بھی اسی طرح تیاری کرنی ہے۔ جہاد کے لیے اسلحے کا بنانا، جہاد کے لیے باقی جو مال و اسباب ہیں ان کو تیار رکھنا اور جمع کرنا، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ صرف جہاد ہی نہیں بلکہ اگر کفار صلح کا راستہ اختیار کریں تو صلح کا راستہ تمہیں بھی اختیار کرنا چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے، صرف لڑنا ہی یہ ضروری نہیں ہے بلکہ صلح کا راستہ
وہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کی علامات بیان کی گئیں اور کہا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے سارے اعمال سے واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ سن 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک پیش آیا اس موقع پر نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر منافقین کی علامات بیان کی گئیں اور ان کی ایک ایک عادت کو بیان کر کے بالکل واضح کر دیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ میں جو یہودی قیام پذیر تھے، قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کے ساتھ مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا ان معاہدوں کے ختم ہونے کا اعلان کیا گیا، اور 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی، اور کہا گیا کہ 4 مہینے کے بعد ہمارا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام معاہدات سے برات کا اعلان کر دیا گیا، چونکہ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں نے مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمام معاہدات سے برات کا اعلان کر دیا۔ اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ برات رکھا گیا۔ اور پھر غزوہ تبوک کے لیے جب حکم دیا گیا تو مدینہ منورہ میں سخت گرمی کا موسم تھا، اور ان کی معیشت کی بنیاد کھجوروں پر ہوا کرتی تھی، تو کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا۔ اس زمانے میں جہاد کے لیے نکلنا ایک بڑا مشکل ترین عمل تھا۔ چنانچہ جو مخلص صحابہ اکرام تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ منافقین نے طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے جہاد سے پیچھے رہنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس سورہ مبارکہ کے اندر آگاہ کر دیا گیا کہ جب آپ مدینہ منورہ میں لوٹ کر جائیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا فلاں عذر تھا، فلاں ہماری مجبوری تھی، اس بنیاد پر ہم جہاد میں نہیں جا سکے۔ حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، محض بزدلی کی وجہ سے یہ جہاد میں نہیں گئے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں ان کی ایک ایک عادت کو بیان کیا گیا۔ منافقین کو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ قرآن کی کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں ہماری ان سازشوں اور شرارتوں اور ہماری ان عادات بد سے پردہ نہ اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ سورہ برات وہ صورت ہے کہ جس میں منافقین کی ان ساری کی ساری عادات سے پردہ اٹھا دیا گیا، اور مسلمانوں کو بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ میسج دیا گیا کہ منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ مت ہو۔ بعض منافقین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے اور بعض کہتے تھے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا کہ ان منافقین کا جو ٹھکانہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، لہٰذا ان کے ساتھ قتال کرو، اور وہ جہاں پر بھی تمہیں ملیں ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو قتل کرو، کیونکہ وہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں مومن کے قتل کرنے کو بھی بڑا سخت گناہ قرار دیا۔ جہاں منافقین کو اور کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جہاد کے اندر، وہاں مومن کی جان کی حرمت کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو ایک مخلص مسلمان تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی کفن کے لیے میں آپ کی نبوت والی کملی لینے آیا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنی نبوت والی چادر اتار دی اور اس منافق کے لیے کفن کے لیے آپ نے عطا فرما دی،
اور پھر کچھ دیر بعد وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ منافق کا جنازہ آپ کیسے پڑھائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے استغفار کریں گے تو مجھے 70 مرتبہ کا آپشن دیا گیا ہے، لہٰذا میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی، ان کی قبر پہ بھی مت کھڑے ہوں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی مت کریں۔ تو گویا اس سپارے میں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر منافقین کی وہ ساری علامات، وہ ساری عادات ذکر کی گئی کہ جو اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قبیح ہیں، بری ہیں، اور مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ اپنے اندر منافقین کی ان علامات کو اور ان عادات کو پیدا کرنے سے گریز کریں، خود بھی ان سے بچیں اور اپنے پورے معاشرے اور سوسائٹی کو ایسے منافقین سے اور ان کی عادات سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول